السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول کو ان کے اندر بھیج دیا یتلو علیہم آیاتہ وہ رسول ان پر اللہ رب العالمین کے قرآن سے تلاوت کر کے ان کو سناتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، سننے والی قابل قدر اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر وقت پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن انسانیت مرشد کائنات میرے تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ معظمہ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین مجتہدین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ محترم بھائیوں، پیارے ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے میں انسانیت پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس ماہ مبارک میں پیدا فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ نے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی۔ اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر نبوت اور رسالت کے تاج کو سجا دیا گیا۔ اس سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی، اس پر ذرا توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے لوگ اس قدر گمراہ ہو چکے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے کچھ ایسے قبائل تھے جو گڑھا کھود کر بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ زنا کے اڈے کھلے عام تھے۔ غریب آدمی کی جائیداد، مال امیر اور وڈیرے کھا جاتے تھے، ہڑپ کر جاتے تھے۔ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کی پشت پناہی کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب ان لوگوں کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ یہ لوگ اس قدر گمراہی میں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند رہنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چلنے والے لوگ ہیں، اور دین ابراہیمی ایسا دین تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں، دین ابراہیم پر چلیں۔ یہ لوگ بھی دین ابراہیم پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ دین ابراہیمی کو تبدیل کر چکے تھے، دین ابراہیمی سے انحراف کر چکے تھے، اور یہ لوگ اس قدر گئے گزرے تھے کہ عورتوں کی عصمت، عزت، عفت ان کے ہاں کچھ بھی نہیں تھی، کچھ مقام اور مرتبہ نہیں رکھتی تھی۔ ایسی حالت اور پستی میں گر چکے تھے یہ لوگ کہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ابو رجاء العتادی بیان فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہوا کرتی تھی، کنا نعبد الحجر، ہم لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پتھروں کی عبادت کرتے، فَإِذَا لَمْ نَجِدِ الْحَجَرَ، جب ہمیں پتھر نہ ملتا، بلکہ جب ہم ایک پتھر سے اچھا پتھر دیکھتے پہلے پتھر کو چھوڑ دیتے، دوسرے پتھر جو اس سے اچھا ہوتا اس کی عبادت کرنی شروع کر دیتے۔ جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا پھر ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہم مٹی کا ایک ڈھیر اکٹھا کرتے، اس پر بکری کو لا کر کھڑا کرتے، اور بکری کو کھڑا کرنے کے بعد اس کا دودھ اس مٹی پر دھو دیتے۔ جب مٹی گیلی ہو جاتی، تر ہو جاتی، تو ہم اس مٹی کا ایک مجسمہ تیار کر لیتے، ایک بت تیار کر لیتے، پھر اس بت کو سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت شروع کر دیتے، اس کو اپنا معبود مان لیتے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہوتا تھا، اس کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو رکھتے۔ جب یہ حالت ہو گئی، انسانیت اس قدر گر گئی، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور اعلان فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ رب العالمین کا قرآن بول بول کر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، لیکن اس وقت کے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہوتا تو نور ہوتا، لیکن اللہ کا قرآن اس بات کا رد کرتا ہے، اللہ کا قرآن اس بات سے آگاہی کرتا ہے، نہیں، انسانوں کی طرف انسان ہی نبی بن کے آنا تھا۔ اگر انسانوں کی طرف نبی بن کے نور آتا، فرشتہ آتا، اللہ کے قرآن نے کہا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے، نورانی ہوتے، تو پھر اللہ رب العالمین اہل زمین کی طرف فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا، لیکن اس زمین میں کوئی نوری نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ہی بشر بنا کر بھیجا، انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر انسانوں کی طرف نور بن کے نبی آتا، نوری آتا، یا فرشتہ نبی بن کے آتا، تو پھر انسانیت کی اس نبی کی اطاعت کرنا مشکل ہو جاتی۔ کیوں کہ جو نوری ہوتا ہے اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ سونے کی حاجت ہے، نہ بول و براز کی حاجت ہے، نہ اس کی کوئی رشتہ داری، نہ تعلق داری، نہ بہن بھائی، نہ کوئی کنبہ قبیلہ، نہ رہائش ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کو، بشر کو نبی بنا کے بھیجا، جس کو کھانے کی بھی حاجت ہو، پینے کی بھی حاجت ہو، جس کے بیوی بچے بھی ہوں، کنبہ قبیلہ بھی ہو، اور جناب گھر بار بھی ہو، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس نبی کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ عذر ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک بشر کو ہی نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کریں۔ اور شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نور ہونا افضلیت کا باعث ہے، بشر ہونا یہ کم افضلیت ہے۔ آپ کو کس نے یہ دھوکہ دیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر نور ہوتا نا افضل، تو کبھی بھی اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم نہ دیتے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم دیا ہے، نورانیوں کو حکم دیا ہے کہ خاکی کو، ابو البشر سیدنا آدم کو سجدہ کرو علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی نور افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ بشر کو اللہ رب العالمین نے افضلیت اور برتری عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، انسان ہونا، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان، ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے، کسی کا بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان دن رات اللہ کی بغاوتیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، بے نماز، جھوٹ اور چغل خور، سود خور، جواریہ، سارے گناہ انسانیت میں پائے جاتے ہیں۔ اور کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے والے بے گناہوں سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس بات کا، اس اعتراض کا ازالہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نافرمانی کا سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر موبائل میں جو سافٹ ویئر ہوگا وہی چلے گا، جو ویڈیو ہوگی وہی چلے گی، جو آڈیو ہوگی وہی چلے گی، جو ہوگی نہیں وہ کیسے چلے گی؟
فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے نافرمانی والا سافٹ ویئر رکھا ہی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے نافرمانی والا مادہ ہی ان میں نہیں رکھا تو وہ نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے نافرمانی والی چیز رکھی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے انسان کے سامنے واضح ہیں۔ انسان چاہے ہدایت کی طرف چلے، گمراہی کی طرف چلے، گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف آ جائے گا، گناہ کے بعد جب معافی مانگے گا اللہ رب العالمین کو پہلے سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسانیت ہر لحاظ سے نورانیت سے افضل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بشر بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت میں یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر ان لوگوں پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہری صفائی ستھرائی وہ نبی ان کو سکھاتا ہے، اور دلوں سے بغض، باطنی صفائی، بغض، کینہ، حسد، کدورت، نفرت، وہ نبی اس نفرت سے بھی ان کو بچاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یقیناً اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے نبی کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے اور کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے گمراہوں کو سیدھا رستہ ملا۔ جو لوگ گمراہی پر گامزن تھے ان کو جنت کی شرائیں ملی۔ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کا تعارف نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں جو دین کا علم ملا ہے، ہمیں جو دین کی دولت ملی ہے، ہمیں جو ایمان کا سرمایہ ملا ہے، یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ملا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب ملا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اور رسالت کے منصب کو فائز کر دیا گیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ ویسے تو آپ کی سیرت کا مضمون ایک لمبا چوڑا مضمون ہے، لیکن جب آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جب سے آپ کو نبوت ملی ہے، آپ نے نہ دن کو چین لیا ہے نہ رات کو قرار لیا ہے۔ کیوں؟ کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر چل جائے، میری امت اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، میری امت اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو پیمانہ اور سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اور میرے بھائیوں، جس نبی نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ لوگوں نے باتیں بھی کی، لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے راستے میں نہیں دی گئی۔ ہر تکلیف آپ نے سہی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نبی نے ہمیں اتنی مشقتوں کے ساتھ جنت کے راستے پر چلایا ہے، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے اس پیغمبر کی بات کو اپنی زندگی میں لائیں، اور آپ کی بات کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، واش روم تک جانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور جو بندہ واش روم میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جائے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب میرے اور آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے، پھر میرا بھی اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے کے قریب ہوئے، اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ میرا جو دل چاہے میں کروں،
جس کو دل چاہے میں دین بنا لوں، جس کو دل چاہے میں شریعت کا نام دے دوں، جس کا دل چاہے میں کہوں یہ بھی اچھا طریقہ ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب آپ میدان عرفات میں تھے، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، ہم نے آج کے دن اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ دین اسلام سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین بناتے ہیں، کسی نئی چیز کو شریعت کا نام دیتے ہیں، کسی نئی چیز کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دین ابھی نامکمل تھا؟ اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دو، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے نبوت اور رسالت والے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، میرے صحابہ حل بلغت، کیا میں نے جو اللہ کی طرف سے دین نازل ہوا تھا تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے تین مرتبہ آپ نے ایک سوال کیا تھا۔ کیوں؟ اس وقت سپیکر تو تھا نہیں، اس وقت تو مکبر کھڑے ہوتے تھے، یہاں سے بات ادھر گئی، ادھر سے بات صحابی نے آگے لوگوں تک پہنچائی، پھر آگے گئی، تین مرتبہ آپ نے سوال کر کے پوچھا، میرے صحابہ میں اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز تھی جو دین کے اندر آپ چھوڑ کر گئے ہیں، بتا کر نہیں گئے؟ کیا ایسی کوئی چیز تھی؟ دو سوال ہیں اس کے، یا تو تھی یا نہیں تھی۔ جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے، صدقے دل سے آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ نے ہر چیز من و ان لوگوں تک اور ہم تک پہنچا دی ہے۔ اور دوسرے لوگ شاید اس بات کا انکار تو وہ بھی نہ کریں جو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، شاید اس بات کا انکار تو وہ بھی نہ کریں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو کس طرف لگا دیا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو کن گمراہیوں پہ لگا دیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ آج 8-9 ربیع الاول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بازار سج رہے ہیں، بازاروں پر ماڈل لگ رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کے اوپر نام بھی لکھا جائے گا، پھر اس کیک کو کاٹا بھی جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کا نام عشق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا، لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا تھا اللہ کے نبی، میرا ایمان اور میری محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کے ساتھ سے لفظ رسول اللہ کو ہی کاٹ دوں، میرا ایمان نہیں گوارا کرتا۔ اور آج کے مسلمانوں کا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ کیک کے اوپر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی خود اور کاٹ بھی خود ہی دیا اور کاٹ کر اس کو کھا لیا؟ یہ محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سوکھے دعوے ہیں، یہ گمراہیاں ہیں۔ اگر آپ سوچیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ثواب کا کام ہم نے شروع کیا ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا نہیں تھا، اور ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے بدعت حسنہ کے نام سے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی کے بعد 620 ہجری میں یہ جشن عید میلاد النبی والا کام شروع ہوا، اور اس کی دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ بات دیکھیں، سمجھنے والی بات۔
620 ہجری میں یہ جشن میلاد النبی والا کام شروع ہوا ہے، اور اس کی دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن مجید سے دیتے ہیں۔ وہ کام جو 600 سال یا سینکڑوں سال بعد شروع ہوا ہے، اس کی دلیل قرآن سے دی جا رہی ہے۔ شیطان نے اس قدر عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا رہوں، اور جناب گلا پھاڑ پھاڑ کر 12 ربیع الاول کے جلوس میں شامل ہوتا رہوں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے نا، اور میں اس بات پر آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، میری کوئی بات اچھی نہ لگے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بات جو حق ہے وہ حق ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بس عشق کا دعویٰ کرنا، نعرے لگانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نام صرف عشق کا نام یہ دعوے کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ پہنانا ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، اکثر لوگ ان میں سے داڑیاں ان کی نہیں ہیں، نماز ظہر کی ان کی نہیں ہے، عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، فائدہ کیا؟ یہ محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت کا دعویٰ یہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ نماز حضر میں چھوڑی ہے، نہ سفر میں چھوڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف دعوے نہ کرو، زبان کے ساتھ نعرے نہ لگاؤ، بلکہ کام محبت والے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت والے کام کرو گے، دعویٰ نہ بھی ہوگا، نعرہ نہ بھی ہوگا، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوچیں گے یا چلو ایک مرتبہ یہ کام کر لیتے ہیں دوبارہ نہ کریں گے۔ نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک آدمی 1 کلو گوشت گھر میں لے کر جاتا ہے، جا کر اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں کو، اپنی سسٹر کو دیتا ہے، اس کو بنا دو۔ گوشت پکنے کے قریب ہو، انسان کا کتنا دل ہوگا کھانا کھانے کو، انسان کا کتنا دل ہوگا کہ گوشت پکے گا اور میں کھاؤں گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھریلو گدھا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، گھریلو گدھے کا گوشت بننے کے بعد ہنڈیاں چولہوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور گوشت پکنے کے بالکل قریب تھا۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، آپ کے نمائندے نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ بس یہ بات سننا تھی۔ صحابہ کرام نے وہ پکی پکائی ہنڈیاں انڈھیل دی، اس گوشت کی طرف دیکھا بھی نہیں، کھانا تو درکنار۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں، یہ ایسے ویسے نہیں ملے، یہ ہماری طرح کی محبت نہیں تھی کہ جہاں دل چاہا مان لیا، جہاں دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا برادری کے ساتھ مل گئے، جب دل چاہا تو دین کی طرف آ گئے۔ ایسی محبت اللہ کو گوارا نہیں ہے، بلکہ اگر برادری چھوڑنا پڑے، اللہ کے نبی سے محبت پھر بھی ہو، اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اللہ کے نبی سے محبت پھر بھی ہو۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی محبت ہوگی جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ ایسی محبت کا اللہ کو کوئی بھی ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کسی دھوکے میں نہ رہ جانا کہ یہ بدعت ایجاد کر کر کے، اور آپ نے یہ سنا ہوگا قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے نا، درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء اور کلیان چمک رہے ہیں، یہ میری امت کی نشانی ہے۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں لمن غیر بعدی، کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، چینج کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میری آنکھوں سے دور کر دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، کہیں نیکیاں کماتے کماتے
ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو اللہ کے نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. اپنے اعمال کو، اور یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں، ہم لوگ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے سبزی لینی ہو نا 100 روپے کی، ہم اس کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، پہلے اچھی دکان تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے سبزی اچھی ملے، پھر ایک ایک چیز کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہیں یہ جو میں سبزی لے رہا ہوں خراب تو نہیں. اور میری مائیں بہنیں، اگر کسی ماں بہن نے مٹکا خریدنا ہو نا تو 50 100 200 روپے کا کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے چیک کرتی ہے، کبھی ادھر سے چیک کرتی ہے، کہیں سے خراب تو نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں. میرے بھائیوں، ہم نے دین کو ایک مٹکے جتنی حیثیت بھی نہیں دی، ہم نے دین کو سبزی جتنی حیثیت بھی نہیں دی کہ ہم سبزی تو لیں سرچ کر کے، اور مٹکا تو خریدیں، بازار سے چیز تو خریدیں اچھی سمجھ کے، تحقیق کر کے، لیکن دین جہاں سے بھی ملے، جس طرح کا بھی ملے، جس طرف بھی کوئی لگائے، ہم وہاں بھی لگنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت تو نہیں کی. ہم دین کے معاملے میں اکثر، اب تو ماشاء اللہ باشعور عوام ہے، تحقیق کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اکثر لوگ اگر وہابیوں کی مسجد میں گئے ہیں، انہوں نے کہا رفع الیدین کرنی ہے تو وہ کرنی شروع کر دیں گے. دوسری مسجد میں گئے ہیں، رفع الیدین نہیں کرنی، وہ چھوڑ دیں گے. بھائی اس کا نام دین نہیں ہے. آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں، آپ کی انگلی کے نیچے ہر طرح کا مسئلہ موجود ہے. آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ آپ کیوں نہیں اس طرف آتے کہ ہم دین کو، جس طرح دنیاوی معاملات کو ہم سرچ کر کے وصول کرتے ہیں، دنیاوی چیزیں سرچ کر کے وصول کرتے ہیں، ہم دین کو بھی اس طرح لیں کہ ہمیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ملے. یہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے. ہم نے ہی مولویوں کا یہ مزاج اگاڑا ہے کہ جس نے بھی جس طرح کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دین کے بارے میں سرچ ہونی چاہیے. صحیح بات جہاں سے ملے یا جہاں سے بھی ڈاؤٹ ہو، آپ وہاں دلیل طلب کریں. آپ وہاں سے پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ بات اس طرح ہے، اس کی دلیل چاہیے. اگر آپ اس طرح کی سرچ شروع کر دیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ 1 مہینہ تو دور کی بات، 1 مہینے سے پہلے آپ کے سامنے روزے روشن کی طرح ہر چیز واضح ہو جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بڑا ہی اہم تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، لیکن اطاعت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز میرے نبی تمہیں دیں اس کو لے لو، اس کو وصول کر لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں، تمہاری نظر میں، تمہاری نیت میں، تمہارے دل میں وہ کام چاہے ثواب ہی ہو، چاہے وہ تمہاری نیت میں کام اجر والا ہی ہو، لیکن اللہ کے نبی کی اگر مہر نہیں ہوگی، آپ کا طریقہ نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی تو پڑھتے ہیں جب ختم وغیرہ کی بات ہوتی ہے، ہم جشن میلاد میں محبت کا ہی تو اظہار کرتے ہیں. میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں بتائی ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کا گزارا ہی نہیں ہے. نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. جتنی دیر تک انسان نماز نہیں پڑھتا، شہادتین کے بعد، کلمہ کے بعد سب سے پہلے جو فرض ہے انسان پر آتا ہے وہ نماز کا ہے. اتنا بڑا عمل ہے نماز، اور اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ جتنا فرض نماز پڑھنے سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نا، کسی عمل سے بھی نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا فرض ہے، لیکن 3 رکعتوں کی بجائے مغرب کی آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بولیں جی کیا ہوگا؟ چوتھی رکعت پڑھنا چاہیے تو یہ تھا کہ میری عقل کے مطابق اس کا ثواب ملتا، لیکن ہر مسلمان کہے گا کہ چوتھی رکعت پڑھنے سے پہلی 3 رکعتیں بھی برباد ہو جائیں گی. اسی طرح ہی ہے نا،
یہ کوئی گناہ کا کام تھا؟ اللہ کی تسبیح کی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اور نماز کا فرض بھی بڑا اہم فرض ہے، لیکن اس کے باوجود پہلی بھی 3 کیوں ضائع ہو گئی؟ ہر بندہ کہے گا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، آپ کی مہر نہیں تھی۔ پھر کیوں کہتے ہیں جی ہم محبت کے دعوے ہی کرتے ہیں، کیوں آپ روکتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، کیوں آپ روکتے ہیں؟ نماز میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا، نماز میں ہم نے تسبیحات نہیں کی، لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا طریقہ ضروری ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بھی اگر لیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن میں اپنے ذہن کے مطابق جن باتوں کو ضروری سمجھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں آپ اگر اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں نظر دوڑائیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ خود غرضی اس قدر عروج پر ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور بے دردی اور ہمدردی والی بات ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی۔ جس طرف آپ دیکھیں گے آپ کو بے دردی ملے گی، اور دنیا کی سہولیات نے، روپے پیسے نے، زمین نے، اور اس دنیا کے کاروبار نے انسان کو اپنوں سے بیگانہ کر دیا۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ بولے وہ مہینے ہی گزر گئے ہیں، سالوں کے سال گزر گئے ہیں۔ اس بارے میں یہ جو بے دردی ہمارے اوپر چھا رہی ہے دن بدن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خود غرضی کی اگر مثال آپ دیکھیں کہ ہم نے ترقی اس قدر کی ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمانوں کے اوپر پہنچا دیا ہے اور آسمانوں کے ساتھ لگا دیا، یہ ہم نے ترقی کی ہے۔ لیکن ہماری ترقی کا عالم یہ ہے کہ ہم بس اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہمارے محلے میں کئی دن ہو گئے ہیں ایک بزرگ بیمار ہے، اس کا پتہ کسی بھی نہیں کیا۔ ہم نے ترقی اس قدر کی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ختم کر کے ہم نے مہینوں کا سفر کر دیا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں آ گیا، ہفتوں کا سفر دنوں میں آ گیا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں آ گیا۔ لیکن ترقی اس قدر کی ہے، دوسری طرف پستی میں اس قدر گرے ہیں
کہ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک وقت کا آٹا نہیں ہے کہ میں وہ کھانا کھا لیں، اور ہم دن رات مرغے اور چرگے کھاتے ہیں، لیکن کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ دوسروں کا خیال کرتے ہیں نا، دوسروں کی ہمدردی لیتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں اللہ ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے وہ بارہا دفعہ حدیث سنی ہوگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے، گھبرا کر، وہ لمبی حدیث ہے، گھر میں آئے، آ کر سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی زملونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ جب آپ کا وہ ڈر ختم ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی فہم و بصیرت رکھنے والی عورت تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سارا واقعہ بتایا اور ساتھ فرمایا انی خشیت علی نفسی، میں نے آج وہ چیز دیکھی ہے کہ مجھے اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی، جس بندے میں بھی آپ جیسی خصلتیں ہوں گی نا، وہ بندہ کبھی بھی، اللہ اس کو کبھی بھی ذلیل رسوا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتے ہیں۔ جس آدمی میں صلہ رحمی والی یہ خصلت ہوگی، اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ وتقسم المعدوم، آپ فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کو کھانا دیتے ہیں، آپ کا تو جینا لوگوں کے لیے ہے، آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ وتعینوا علی نوائب الحق، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے، مصیبت میں لوگ دیکھ کر کسی کو خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کوئی کسی کی مدد کرنی تو دور کی بات ہے نا، لوگ کسی کو مصیبت میں اپنے جو ہوتے ہیں، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر راضی ہوتے ہیں، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق بھی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ، ہر بندے کے دو خواہشات اس دنیا میں ضرور ہیں، ایک اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور دوسرا اس کے پاس رزق آ جائے۔ میرے بھائیوں، 120 سال بھی کسی بزرگ کی عمر ہو جائے نا، آدمی اس کا پتہ لینے کے لیے، عیادت کے لیے جائے، وہ بزرگ بھی کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما، یعنی مرنے کو دل کسی کا بھی نہیں کرتا۔ اور دوسری خواہش، آدمی 20 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کس لیے؟ کہ میرے پاس دنیا کا مال آ جائے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کا نسخہ کیا ہے؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر میں برکت ہو جائے، میرے پاس دنیا کا مال بھی آ جائے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریب کرے، صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی، اگر ہم دیکھیں محلے میں ایسے غریب آپ کو ملیں گے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہوں گے، کسی پر یہ رحم کریں نا کہ اس کو اپنا مال دیں کہ وہ بھی کاروبار کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں تو صحیح، کسی کے ساتھ ان کے معاملات میں مداخلت کریں تو صحیح،
اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہر آدمی کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، کوئی کاروبار کرنے لگتا ہے، اپنے ساتھیوں یاروں کو کہتا ہے جی دعا کرنا اللہ رب العالمین خیر فرمائے، اللہ مدد فرمائے، لیکن آپ کی حدیث کہتی ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جتنی دیر تک آدمی کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے مدد اس آدمی پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، کریں کسی کی مدد، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور ایسے ایسے واقعات، دل خراش واقعات ہیں کہ آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم رائے وینڈ میں ایک پروگرام میں تھے، وہاں پر اسٹیج سیکرٹری کرتے ہوئے ایک نوجوان نے یہ بات سنائی کہ ہم خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں، ہم جو بیوہ عورتیں ہیں ان تک راشن پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ایک عورت کا واقعہ بھی اس نے سنایا۔ کہا کہ وہ عورت ہمیں بتایا ہے اس عورت نے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہری بات ہے ان کو کھلانا تو ہے، ایک آدمی ہمیں راشن کا جھانسا دے کر لے گیا ہے اور وہاں جا کر برائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے محلے میں بیوہ عورتیں نہیں ہیں، یتیم بچے نہیں ہیں، غریب اور مسکین اور فقیر نہیں ہیں؟ کسی کی مدد کرے نا، کسی کو مال دے نا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمدردی کی لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے نبی، آپ تو ان لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو ویسے ہی گنوا دیں گے، اپنی جان ہی ختم کر دیں گے۔ یعنی آپ نے امت کی اتنی فکر کی ہے اور اتنی ہمدردی کی ہے۔ ہمارے محلے میں ہمارا مسلمان بیمار ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا بچہ جو یہودی کا بیٹا تھا، آپ اس کے گھر میں اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کی سیرت ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے، آپ کی سیرت ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا سکھاتی ہے۔ اور ایک بیماری ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی پر احسان کر دیں نا، کسی کے کام آ جائیں تو پھر ہم جگہ جگہ پر اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ کسی کو پیسے ادھارے دے دیں، کسی کی مصیبت میں کام آ جائیں، کسی کو ادھاری بائک دے دیں، پھر جگہ جگہ پر اس کو تانے دیتے ہیں، میں فلاں موقع پر تیرے کام نہیں آیا، فلاں موقع پر تیری مدد نہیں کی، فلاں موقع پر تجھے یہ ضرورت پڑی تھی، میں نے تیرا کام نہیں کیا۔ ایسا جو بندہ ہے نا، ایسے آدمی کے بارے میں وعید سن لیں، 4 طرح کا عذاب ہے جو نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو مینے دیتا ہے، تانے دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 طرح کا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کو تانے دیتا ہے احسان کرنے کے بعد، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، تیسرا عذاب، اللہ ان کو کبھی بھی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، چوتھا عذاب، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ المنان، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، لوگوں کو مینے مارتا ہے۔ ایسے آدمی ان عذابات کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اپنوں کے ساتھ ہمدردی کریں، چھپا کر کریں، غیروں کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کے کام آئیں چھپا کر۔ کسی کو اگر رقم دینی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ تک نہیں چلتا، یہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، جب بھی آپ فیس بک کھولیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنے والوں نے لوگوں کو ذلیل کر دیا ہے کہ ایک تھیلا دیا ہے راشن کا، 10 آدمی ہیں جو مشہوری کروا رہے ہیں، فوٹو اتار کر سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہماری عزت ہے؟ لوگوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہم عزت چاہتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل کر کے عزت چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان راز ہونے چاہیے، کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے
انسان اپنے اللہ کے ساتھ ایسی نیکیاں کر کے جائے کہ جس کو آدمی اخلاص کہہ سکتا ہو کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ آخر میں ایک تو مسجد کی طرف سے اعلان ہے، آئندہ جمعہ خطبہ انشاءاللہ الرحمن فضیلت الشیخ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے۔ دعا نماز کے بعد ہوتی ہے، یہ اسی خطبے میں ہو جاتی ہے، خطبے میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بھائی نے گزارش کی ہے کہ میری انٹی کا آپریشن ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس بھائی کی آنٹی کو، اس خالہ جی کو اللہ رب العالمین مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اور امتحان کے لیے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العالمین جس نے بھی امتحان دیا ہے، محنت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو کامیاب فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا ہے اس میں جو صحیح ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، جو غلطی ہے اللہ رب العالمین